علمی پوائنٹ نمبر 20، اور وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم کی 7 قرات اسٹیبلش ہیں. اگرچہ ہم ایک ہی قرات کو لے کے چل رہے ہیں جو امام حفص جو عبداللہ ابن مسعود کے یعنی آگے سے شاگردوں میں سے ہیں، وہ قرات دنیا میں اسٹیبلش ہے، اسی میں امام کعبہ قرات کرتا ہے، بڑے بڑے قرات کے مقابلے اسی میں ہوتے ہیں. لیکن جو باقی جو 6 قرات تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرا 7 قرات کے اوپر کلپ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو آسانی دی. لیکن وہ قرات جو ہے وہ اس طریقے سے صرف جو 7 عشرہ جن قرآن نے کورس کیا ہوا ہے ان کو آتی ہے، بعض جگہ پہ وہ پڑھی بھی جاتی ہے. یعنی یہ جو سوڈان کے اندر یا فلسطین میں کچھ لوگ ہیں جو عام قرات کے اندر بھی اس کو پڑھتے ہیں. مثلا یہ اب جو مالک یوم الدین ہے نا، ایک قرات میں یہ مالک یوم الدین بھی ہے، ٹھیک ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو ایک قرات میں ہے یہ والضحیٰ واللیل اذا سجے. یہ ڈائلیکٹ بدل گیا. تو میں نے بتایا تھا نا، ہم یہاں پہ کہتے ہیں ادھر آ، اور پنڈی کے لوگ کیا کہتے ہیں ادھر آ. یہ وہی ہے والضحیٰ والضحیٰ. تو یہ مختلف قرات چل رہی ہیں، اور اب سعودی عرب نے 7 قرات والے قرآن بھی چھاپ دیے ہیں. ہر قرات کا قرآن لادہ سے یعنی پڑھنے کے. ویسے تو عرب کے لوگوں کو تو یہ جو اعراب ہے، یا اس کو حرکات کہنا اپروپریٹ ورڈ ہے، اعراب تو نہیں کہنا چاہیے. اعراب تو وہ حالت ہوتی ہے جس میں وہ حرکات زبر زیر پیش کی وجہ سے چلا جاتا ہے. یہ ایک لفظ آراب ہے. آراب کہتے ہیں پینڈو لوگ، بادیہ نشین. قالت الاعراب آمنا. اعراب ایک لفظ ہے اعراب زیر کے ساتھ، جو ہم اپنی لنگوسٹک میں اسے زبر زیر پیش کہتے ہیں. ویسے اپروپریٹ ورڈ اس کے لیے حرکات ہے. ان حرکتوں کی وجہ سے، حرکات کی وجہ سے جو اعرابی حالت بنتی ہے نا، وہ یعنی عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسے کہ ویسے لفظ ہے حالت رفع میں ہوتا ہے لفظ محمدن، لیکن دروشی میں کیا ہے محمدن. کیوں؟ علی آ گیا، اللہم صلی علی محمدن. لیکن اذان میں محمدن ہے، کیوں؟ انا آ گیا، انا کی وجہ سے پیش زبر میں بدل گیا. اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمے میں ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور اذان میں پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، اور دروشی میں محمدن. زبر زیر پیش کا فرق دیکھا آپ نے؟ تو یہ مختلف حالتیں آ جاتی ہیں. تو یہ حرکات کی عرب کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. عرب کے لوگوں کو آپ سمپل زبر ڈال کے دینا اور وہاں پر کھڑی زبر آتی ہو جو ڈبل کھینچی جاتی ہے، ایک الف کے برابر 2 حرکت، وہ اس کو ڈبل ہی کھینچیں گے، ان کی زبان پہ چڑھے گا ہی نہیں. تھوڑی بہت جن لوگوں کو عربی کے ساتھ شغف ہے نا، وہ بھی اگر الفاظ پڑھیں گے نا تو ان کو فوراً غلطی پتہ چل جائے گی، یار یہ اس طرح نہیں ہے، یہ لفظ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. الفاظ کی یعنی کھینچنے کے اعتبار سے حروف مدہ جو ہیں یا حرکات ہیں یا حروف لین ہیں، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. مجھے خود کئی بار پتہ چل جاتا ہے، وہ زبان پہ چڑھتا ہی نہیں ہے لفظ. پھر مجھے تو چونکہ عربی میں نے کورس بھی پورا کروایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. 2 سال میں جو قاری کورس کراتے ہیں نا قرات کا، میں نے اس کو 90 منٹ کے اندر سارا پورے کا پورا ہی کور کر دیا اللہ کے فضل سے. وہ 90 منٹ کوئی دیکھ لے ایک نشیز میں بیٹھ کے، وہ ایک قاری کے برابر شاید اس سے بھی اچھی کر لے اگر وہ اس رولز کے مطابق چلنا شروع کر دے. وہ مشکل نہیں ہے. تو یہ جو 7 قرات ہیں قرآن حکیم کی اسٹیبلش ہیں. اور ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے بخاری مسلم میں کہ وہ معوذتین آخری 2 سورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. لیکن یہ چیز جو ہے نا، وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ روایتیں جعلی ہیں، لیکن میں نے دی روایتیں ٹھیک ہیں. اصل میں عبداللہ ابن مسعود ان کو دعاؤں کے طور پہ مانتے تھے، اور بعد میں انہوں نے رجوع کیا، کیونکہ امام حفص کی جو قرات ہم تک چل رہی ہے، جو اس وقت امام عاصم حفص کی، وہ ابن مسعود کی قرات ہے. تو اس میں تو معوذتین موجود ہیں. پوری دنیا کے مسلمان اسے لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ایز اے قرآن اسے یاد کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت ہے. انڈیویجول کسی صحابی کی رائے غلط ہو سکتی ہے، اجماع پہ اللہ کا ہاتھ ہے. جو مسند الحاکم میں 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. جماعت پہ پوری امت جو بات مان رہی ہوگی نا، وہ بات ایسی ہوگی اجماع امت، اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے. انڈیویجولی کسی بندے کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے.
امت کا اجماع جو ہے نا وہ حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 7 قرات والا ایک بڑا کریٹیکل ایشو ہے. میں نے اسی لیے اس کے اوپر حدیثیں بھی بخاری مسلم کی پیش کر کے نا ایک 7 قرات کا مسئلہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں 7 قرات کا اختلاف ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, کیونکہ بعض لوگ غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں 7 قرات کی. ایسے وہ کہتے ہیں آپ کا کلیم ہے کہ قرآن کا ورژن کوئی نہیں ہے, قرآن ایک ہی ہے پوری دنیا میں, پھر 7 قرات کہاں سے آ گئی, اور پھر سعودیہ والوں نے 7 قرات چھاپ بھی دی ہیں اب ریٹن فارم میں. اب وہ لا کے دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی آپ کے قرآن میں تو یہ لفظ ایسے لکھا ہے, اس میں تو یوں لکھا ہوا ہے, اور اس میں صرف زبر زیر کا بھی فرق ہوتا نا تب بھی کام چل جاتا. مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین یہ تو چل جائے گا کہ چلیں لکھنے میں دونوں ایک طرح ہی ہیں. ملک لکھے نا, ایک لفظ ہے ملک فرشتے کو کہتے ہیں, ایک لفظ ہے ملک بادشاہ کو کہتے ہیں, ملوکیت والا. تو یہ ہمارے یہاں پہ جو یعنی پنجاب میں لوگ ہیں نا, یہ ملک جو کہلواتے ہیں چودھری ملک, وہ زیر والے ملک ہیں. یہ ملک نہیں ہے, فرشتے نہیں ہیں, انسان ہی ہے. یہ ملک وہ والا ہے, خلافت و ملوکیت والا, وہ والا ملک. تو یہ یعنی زبر ایک صرف زبر اور زیر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس میں تو کام چل جائے گا. مالک یوم الدین کو عربی میں لکھا جاتا ہے تو ملک لکھا جاتا ہے. مالک ہی پڑھنا ہو جو ہماری قرات میں ہے تو کھڑی زبر لگا دیتے ہیں, اگر دوسری قرات میں پڑھنا ہو تو اس کی دوسری والی زبر لگا دیتے ہیں. مالکی کھڑی زبر ہوگی, مالکی. اب یہ لفظ تو اپنی جگہ موجود ہے, صرف اس کی حرکات کی تبدیلی کی وجہ سے اس میں فرق پڑ گیا. یہ تو آپ کو ہضم ہو جائے گا. لیکن جو صحیح بخاری میں ہے کہ ابن مسعود جو ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی, یہ ہمارے مصحف میں ہے. وہ ماں کے بغیر پڑھتے تھے وخلق الذکر والانثی, اس میں تو ماں ہی پورا غائب ہے. تو وہ پھر کافر لے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کے اس میں لفظ میں ماں موجود ہے, اس میں ماں موجود نہیں ہے. لیکن معنوں میں فرق نہیں پڑتا. اس طرح کئی اور الفاظ ہیں. ایک قرات جو ہمارے پاس ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہارے پاس رسول آئے تمہاری جانوں میں سے, تمہاری سپیشیز سے. ایک قرات میں لفظ ہے انفاسکم, اس کا مطلب ہو جائے گا تم میں نفیس ترین. بیک وقت دونوں معنی درست ہیں, وہ تو کام چل جاتا ہے. مسئلہ یہاں پہ آ کے ہوتا ہے. اسی لیے اہل تشیع میں کئی لوگ ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ یہ 7 قرات فراڈ ہے. اگر ہم 7 قرات کو ماننا شروع کر دیں گے تو قرآن ڈاؤٹ فل ہو جائے گا. لیکن پرانے اہل تشیع میں اور اہل سنت سب کے سب 7 قراتوں کو مانتے ہیں, سوائے جو چند ماڈرن اسکالر ہیں. لیکن اس سے انکار ممکن نہیں ہے, 7 قرات ہیں. اس کی وجہ سے کوئی عقائد میں نظریات میں فرق نہیں پڑتا, نہ اس کو تماشا بنانا چاہیے. اور اگر کوئی ان 6 قرات کا انکار بھی کرتے ہم اس کی کوئی تکفیر نہیں کریں گے. امت صرف اسی ایک قرات کی پابند ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہاتھ میں, اور وہ یہ جو قرآن چھپ رہا ہے, جو میں نے بتایا بلو بائنڈنگ میں. عثمان طاہا دمشق کا رائٹر ہے, اس کے ہاتھ کی یہ لکھی ہوئی سعودیہ سے چھپتی ہے, اور یہی رائٹنگ اسی کا مخطوطہ ایران والوں نے ریڈ کلر کی بائنڈنگ میں چھاپتے ہیں. آپ چلے جائیں تو آپ کو مل جائے گا. ابھی صرف 20 پوائنٹ کور ہوئے ہیں, 10 پچھلی دفعہ, 10 اس دفعہ. ابھی قرآن حکیم کے کئی ایک اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اگلے 20 ٹاپکس میں امید ہے اگلی 2 لیکچرز کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.